پارہ نمبر 21 آیا کریمہ نمبر 9 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کے اس احسان کو، علیکم، جو اس نے تم پر کیا۔ اب ان آیات میں اللہ جل سبحانہ و تعالی اپنی اس تائید اور اس عنایت کا ذکر فرما رہا ہے جو اس نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں پر فرمایا۔ اب ان آیات کو سمجھنے سے پہلے ساتھ ساتھ قسطوں میں ہم ان حقائق کو بھی سمجھتے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو مدینہ طیبہ میں یہود کے دو مشہور قبیلے رہتے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ یہود کے دو مشہور قبیلے تھے جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آتے ہی ان دو قبیلوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ فرما لیا، جس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستی کرنے کے باوجود یہود کے دلوں میں اسلام کی عداوت کی آگ بھڑکتی رہتی تھی، اور وہ ہر وقت اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع آ جائے ہم اپنی اس باطنی خباثت کا اظہار کر سکیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جب تیر اندازوں کے دستے نے جلدی کی اور درے کو چھوڑ کر فتح کو دیکھ کر مال غنیمت کے لیے بھاگ کر آگے اور درہ خالی چھوڑ دیا، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اب مسلمانوں کی غزوہ احد میں وقتی تکالیف کو دیکھ کر یہود کے حوصلے اور بلند ہو گئے، اور انہوں نے باوجود معاہدے کے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کی سازش کی۔ اس غداری اور عہد شکنی کے وجہ سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اب جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں مدینہ پاک سے نکل جانے کا حکم دیا تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اسے پتہ چلا، تو وہ یہود کے پاس آ گیا اور آ کر ان کو شہ دی کہ تم اپنے گھروں میں ڈٹے رہو اور کہو ہم نہیں جائیں گے، اور اگر مسلمانوں نے تم سے جنگ کا فیصلہ کیا تو میری فوج اور میرا دستہ اور میرا جتھا تمہارے دوش بدوش کھڑا ہو کر مسلمانوں سے لڑے گا۔ عبداللہ بن ابی کی شہ پر یہود نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام کہلا بھیجا کہ ہم اپنے گھروں کو نہیں چھوڑیں گے اور آپ سے جو ہوتا ہے کر لے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ان کو مدت دی تھی اس مدت کا انتظار کیا۔ جب وہ مہلت ختم ہو گئی تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں قبیلوں کا محاصرہ کر لیا۔ اب جب محاصرہ ہوا تو حالات کو دیکھ کر منافق اپنے گھر میں دبک کر بیٹھ گیا
اب نکلا ہی نہیں اپنے گھر سے. طاقت تو سچائی میں ہے نا, طاقت تو نفاق میں ہے نہیں ہے. اب ظاہر ہے ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی, اب وہ نہیں آئے اور محاصرہ بڑھتا گیا. جب یہود نے حالات کو اپنی توقع کے خلاف دیکھا, انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کو ماننے کا کہہ دیا کہ جی ہم آپ کے حکم پر نکل جاتے ہیں. اب پہلے تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ تم آسانی سے, اتنے دن ہم تمہیں دیتے ہیں, آرام سے نکل جاؤ مدینہ طیبہ سے. اب سرکار نے فرمایا آج شام تک 3 بندوں کے پاس 1 اونٹ ہے, 1 اونٹ پر جتنا سامان 3 بندے لاد سکتے ہیں لاد لو اور نکل جاؤ. اب مجبوروں نکلنا پڑا, اس کے علاوہ اور راستہ کوئی نہیں تھا. نہیں تو مسلمان جنگ کرنے کے لیے تیار تھے. اب یہ نکلے یہاں سے, کچھ نے خیبر میں جا کر پڑاؤ ڈالا اور کچھ وادی القریٰ میں چلے گئے, لیکن وہاں جا کر بھی یہ خاموش نہیں بیٹھے اور اسلام کی دشمنی کی جو آگ اندر بڑک رہی تھی اس کو انہوں نے چاہا کہ ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں. اب یہاں ایک بات ضمناً یاد رکھنا, حضور جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے دوستی کا معاہدہ ان سے کیا تھا. کن سے؟ یہود سے. لیکن دوستی کے معاہدے کے باوجود بھی یہ اندر سے اسلام کے دشمن رہے. اب تمہیں سمجھ آئے گی اللہ کیوں کہتا ہے یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارا یورپی یونین کے ساتھ کاروبار ہے, ہمارا یورپ کے ساتھ تعلقات ہیں, ہمارا یورپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اتنا وسیع کاروبار ہے, یہ نقصان ہو جائے گا, وہ نقصان ہو جائے گا. کاش یہ انگریز کے پربردہ حکمران انگلش پڑھنے والے کبھی زندگی میں قرآن بھی پڑھ لیتے. ٹھیک ہے نا, سعد رضوی جیسا شخص جیل میں ہے جس کا کوئی قصور نہیں, اور جن بدماشوں نے میرے آقا کی شان میں توہین کی تھی, جنہیں سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا, جج کو خرید کر انہیں رہا کیا گیا جوڑے کو. 2014 کا کیس جو گوجرے کا چل رہا تھا, یورپی یونین نے جو 21 مئی کو اپنے اجلاس میں قرارداد پاس کی تھی پاکستان کے متعلق, اس میں اس جوڑے کا نام لیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات اس شکل میں بحال کر سکتے ہیں کہ اگر اس جوڑے کو رہا کیا جائے. تو یورپی یونین کے کہنے پر جج کو خرید کر ہائی کورٹ کے جج سے ان کی رہائی کا فیصلہ کیا گیا اور جوڑے کو رہا کر دیا گیا. سعد رضوی کا قصور کوئی نہیں ہے, وہ جیل میں ہے, اور یہ بدماش جنہوں نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے وہ اب آزاد ہو گئے. اب بھی ہمارا یقین ہے کہ یہود ہمارے دوست ہیں, نصارہ ہمارے دوست ہیں, ہمارا یورپی یونین کے ساتھ گہرا تعلق اور کاروبار ہے, ہماری اکانومی خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور آج بھی ہمارے کچھ دوست ان حکمرانوں کے مدح خواں بنے ہوئے. گلیوں اور محلوں اور سڑکوں تک بات کو نہ رکھو, بات ناموس رسالت پر چلی گئی ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑ دو, اب دیکھو خطرہ تمہارے ایمان کو ہے. آقا کی ناموس کے ڈاکو بیٹھ گئے ہیں اقتدار میں, اور اب دیکھو حالات کی سمجھ جانے لگے. اب کیا ہوا, انہوں نے ایک وفد تیار کیا اور اس وفد کو مکہ میں بھیجا. وہ وفد جا کر قریش مکہ سے ملا اور قریش مکہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جنگ پر ابارنا شروع کر دیا. اچھا, قریش مکہ نے ان سے ایک بات پوچھی, کہا دیکھو تم صاحب کتاب بھی ہو, تمہارے پاس کتاب ہے,
اور تم علم میں ہم سے اعلیٰ بھی ہو. ہمارے والے اتنے جاننے والے نہیں ہیں جتنے تم جاننے والے ہو، یعنی ہم مکہ والے قریشی اتنے پڑھے ہوئے نہیں ہیں جتنے یہود تم پڑھے ہوئے ہو، اور تم صاحب کتاب بھی ہو. سچ سچ بتاؤ کہ ہم راہ راست پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست پر ہیں. اب یہود کا جواب سننا. اور ہمارا دین بہتر ہے یا ان کا دین بہتر ہے، یہ قریش مکہ نے یہود سے پوچھا. اب جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے تمہارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کئی گنا بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ مشرک نہیں ہے، یہ یہودی ہیں جو مشرکین کو کہہ رہے ہیں تمہارا دین زیادہ بہتر ہے. اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم کئی گنا، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، تم کئی گنا زیادہ راہ راست پر ہو ان سے. اب قریش مکہ یہ سن کر خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم کہتے ہو نا مدینہ پر چڑھائی کی جائے، ہاں ہم حاضر ہیں، ہم چڑھائی کریں گے. اب یہاں سے اٹھے اور ابو سفیان کے پاس چلے گئے. ابو سفیان نے ان کا بڑا پرتباک خیر مقدم کیا، اور پہلے جملے یہاں سے ابو سفیان نے شروع کیے کہ ہمارے نزدیک ہمارا سب سے بہترین دوست وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے مقابلے میں ہمارے ساتھ مل کر ان سے جنگ کی تیاری کرے. اب یہ تو یہی توقع لے کر گئے تھے. اب ابو سفیان کا جملہ سن کر انہوں نے کہا یہاں تو کام تیار ہے. اب آگے سے کیا کہا یہود نے؟ کہنے لگے ابو سفیان تم مکہ کے 50 سردار چن لو جن میں تم خود بھی شامل ہو، 49 اور لے لو، اور ہم بھی اپنے اپنے بنو نذیر اور بنو قریظہ کے سردار ہیں جو آئے ہیں، ہم سبھی مل کر حرم میں چلتے ہیں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اپنے سینے کعبے کی دیوار سے لگا کر قسم اٹھائیں گے کہ ہم اتنی دیر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے رہیں گے جتنی دیر تک کہ ان کو ختم کر کے ان کا نام و نشان نہ مٹا دیں. یہ سردار اکٹھے ہوئے اور کعبہ میں آ گئے، اور کعبہ میں آ کر جنگ کی قسم اس کے ساتھ اٹھانے لگے جو جس کعبے کے مالک کا جو محبوب ہے. کعبے کے مالک کے محبوب کے ساتھ جنگ کا معاہدہ کعبے میں کرنے لگے. اب غلاف کعبہ پکڑا، سینے دیوار کعبہ سے لگائے اور قسمیں اٹھا لی. اب یہاں سے یہود کا یہ وفد قبیلہ بنو غطفان کے پاس چلا گیا، اور قبیلہ بنو غطفان کا جو سردار تھا عیینہ بن حسین، اسے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اس جنگ میں. اور دیکھو قریش کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور جو باتیں قریش سے ہوئی تھی نا اس میں نمک مرچ ڈال کر اور چکنی چپڑی کر کے بتائیں. اور ساتھ کہا ہم تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اس جنگ میں تم ہماری مدد کرو بنو غطفان، یہود نے کہا، تو ہم اس سال خیبر میں جتنی کھجوریں ہوں گی وہ ساری ہم تمہیں دے دیں گے. لالچ بھی دیا. اب لالچ سن کر قبیلہ بنو غطفان بھی تیار ہو گیا، اور ساتھ قبیلہ بنو غطفان کے سردار نے کچھ بدو قبائل بھی اپنے ساتھ ملا لیے. بنو اسد، مرہ اور اشجع، یہ قبیلے بھی اپنے ساتھ ملا لیے اور ان کو بھی شامل کر لیا. اب لشکر تیار ہوا. اب لشکر کیسے تیار ہوا دیکھیے. قریش کیا قائد ابو سفیان بن گیا، اور بنو غطفان، مرہ، اسد اور اشجع یہ حلیف ہو کر ایک دوسرے کے مددگار بن کر ایک گروہ بن گئے، اور ان کا جھنڈا عیینہ بن حسین کے ہاتھ آیا. یوں 12,000 کا یہ لشکر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کے لیے چل پڑا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سرزمین عرب میں
آج تک اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا گیا تھا۔ اب ادھر کے حالات یہ ہیں، ادھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان حالات سے بے خبر نہیں ہیں۔ غلاموں نے یہ ساری خبریں حضور تک پہنچا دی ہیں، اور اگر غلام نہ بھی پہنچاتے تو مالک کے ارض و سما تو بتا رہا تھا اپنے محبوب کو کیا ہونے لگا ہے۔ کوئی اور خبر نہ بھی دیتا تو پیغمبر رب جبریل امین تو حاضر تھا ہی نہ غلامی کے لیے۔ اب اتنے بڑے لشکر کا اتنی چھوٹی سی بستی جو مدینہ طیبہ چھوٹی سی بستی تھی، اس پر دعویٰ بولنے کے لیے چڑھائی کرنا یہ بڑا عجیب منظر تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا مشاورت کے لیے۔ اب سارے حالات حضور نے صحابہ کے سامنے رکھے۔ اب صحابہ حالات جان کر کہ 12,000 کا لشکر اتنی چھوٹی سی بستی پر حملہ کرنے آ رہا ہے، ایک عجیب کیفیت تھی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، حضور عرب کا تو میں ابھی اتنا واقف نہیں ہوں، لیکن ہمارے فارس میں یہ ہے کہ جب کبھی کوئی بڑا لشکر کسی شہر کو مٹانے کے لیے اس طرح کا دعویٰ بولتا ہے تو ہمارے فارس میں طریقہ یہ ہے کہ ہم شہر کو بچانے کے لیے شہر کے ارد گرد خندق کھود دیتے ہیں تاکہ آنے والے لشکر کی پیش قدمی کو روکا جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔ سرکار نکلے، جانب احد تشریف لائے، سلا پہاڑی کی طرف، اور سلا پہاڑی کو پشت کی جانب رکھا، اور سرکار نے جس طرف سے مکہ کے آنے کے راستے تھے مشہور، اور جہاں سے یقین کامل تھا کہ چڑھائی اسی طرف سے ہو سکتی ہے، حضور نے خندق کے لیے نشانات لگانے شروع کر دی۔ نشانات لگے، 40 گز کا حصہ 10 صحابہ کو دے دیا گیا کہ یہاں سے 40 گز تک تم نے کھودنا، 10 نے یہاں سے 40 گز آگے تم نے کھودنا۔ اس طرح ٹولیاں بنا دی گئی، اور ٹولیوں میں 40 گز کا فاصلہ جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا۔ اب خندق کھودنے میں کسی کو کوئی استثناء نہ تھا، بوڑھے جوان تمام صحابہ شامل تھے، کوئی مستثنا نہیں تھا۔ یہ نہیں کہا گیا بوڑھے نہ آئیں، فلاں نہ آئیں، ابو بکر صدیق جیسی شخصیات، نہیں، کہا سبھی آئیں اور اپنے اپنے حصے کا کام سبھی کریں۔ اور پھر سرور عالمیہ، فخر موجودات، سید القونین، میرے اور آپ کے ایمان کے مالک آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کدال لے کر اپنے غلاموں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر خندق کھودنے میں شریک تھے۔ حضور اپنے حصے کا کام کر رہے تھے اور اپنے سر انور پر مٹی اٹھا اٹھا کر خندق سے باہر لا رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا سرکار کے سینہ مبارک کے بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے، اور اتنی مٹی سینہ مبارک پر تھی کہ جلد مبارک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ حضور اس طرح اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھودنے میں شریک تھے۔ اب یہاں تک آپ ذہن نشین رکھیے، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یہ سارا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیا کے آغاز میں اس خندق کے موقع پر جو معجزات کا ظہور ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے تائید فرمائی، جو عنایات فرمائی، جو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، جو اللہ نے مسلمانوں کو سرخرو کیا، جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اب اللہ تعالیٰ ان اگلی آیات میں اسی چیز کا ذکر فرمائیں گے۔ لیکن شروع میں کیا کہا؟ اے ایمان والو، یاد رکھو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا۔ یہ جملہ آپ کی زندگی ساری میں آپ کے ایمان کا محافظ رہنا چاہیے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں ایک اصول بیان کر دیا کہ اللہ کا جب بھی تم پر احسان ہو، اس احسان کو کبھی مت بولنا، اس احسان کو کبھی مت بولنا۔
اور کائنات خدا میں حضور سے بڑا احسان کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا زندگی کی کسی لمحے میں بھی حضور کے احسان کو مت بھولنا، آقا کریم کے احسان کو مت بھولنا۔ اور اگر آج یقین نہیں نہ آ رہا تو انتظار کرو، میدان محشر میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے خوش بخت ہو جو حضور کی امت میں پیدا ہوئے۔ جب باقی امتوں کا حشر ہوگا نا تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ قیامت کے دن تمہارے اوپر حضور کے صدقے کتنا مہربان ہے۔ یہ وہاں محشر میں تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے آیت کا آغاز یہاں سے کیا کہ ایمان والو یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا۔ اللہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق